ماہ اگست چل رہا ہے اور اس مہینے میں وطن عزیز کو اللہ رب العزت نے وجود بخشا اور مسلمانوں کو اپنی ایک الگ ریاست نصیب ہوئی۔ وہ نظریہ، وہ سوچ اور وہ فکر جس کی وجہ سے پاکستان کا قیام ممکن ہوا، اس نظریے کو، اس سوچ کو دو قومی نظریہ کہتے ہیں۔ آپ یہ سمجھیے کہ یہ جو نظریہ ہے دو قومی نظریہ، اصل میں یہ ہے کیا چیز؟ اسلام، قرآن و حدیث اس نظریے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ دو قومی نظریہ بنیادی طور پر وہ نظریہ ہے کہ جس کی بنیاد پر مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کیا جا سکتا ہے، جو مومن اور موحد کے درمیان حد فاصل ہے، مشرک اور توحید پرست کے درمیان خط امتیاز ہے، جس کے ذریعے سے آپ کسی بھی مسلمان اور غیر مسلمان میں فرق کر سکتے ہیں۔ وہ سوچ، وہ منہج، وہ فکر، وہ نظریہ دو قومی نظریہ کہلاتا ہے، کہ جس کی بنیاد پہ، جن اصولوں اور قواعد کی بنیاد پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، یہ کافر ہے، یہ مومن ہے، یہ کافر ہے، منافق ہے، یہ مشرک ہے، یہ موحد ہے۔ جس سوچ کی بنیاد پہ آپ دونوں میں فرق کر سکتے ہیں نا، اس کو کہتے ہیں دو قومی نظریہ۔ اور یہ نظریہ کوئی نیا نہیں ہے، بلکہ اتنا پرانا ہے کہ جتنا انسان پرانا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں سورۃ تغابن میں، هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ۔ اللہ نے تمہیں پیدا کیا اور تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ کافر ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو کہ مومن ہیں۔ یہ ہے دو قومی نظریہ۔ اللہ کے ہاں صرف یہ دو گروہ ہیں، ایک مومن اور دوسرا کافر۔ باقی جو ذات ہے، نسل ہے، رنگ ہے، زبان ہے، اللہ کے نزدیک وہ کوئی کیٹیگری نہیں ہے۔ وہ تو پھر وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، وہ صرف تعارف کے لیے ہے۔ اصل اللہ کے ہاں جس نظریے کی بنیاد ہے وہ دو قومی نظریہ ہے، فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ۔ تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہ کافر ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو کہ مومن ہیں۔ اور اسی دو قومی نظریے کو پڑھایا جاتا ہے بار بار سورۃ الفاتحہ کے اندر۔ آپ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھا رستہ دکھا۔ کن لوگوں کا رستہ؟ دو قومیں سامنے مینشن کی جاتی ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، یا اللہ انعام یافتہ لوگوں کا رستہ دکھانا، لیکن جن پر غضب ہوا، جو گمراہ ہوئے، ان سے ہمیں بچا کے رکھنا۔ یہ فرق آ گیا نا دو قوموں کا، کہ یہ قوم ہمیں چاہیے، ان میں ہمیں شامل کر دے، دوسری قوم ہمیں نہیں چاہیے، ان سے ہمیں بچا کے رکھ۔ سورہ سجدہ میں بھی بیان فرمایا۔ ذرا بات کرنے کے انداز کو دیکھیے گا، اللہ فرماتے ہیں افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، کیا جس انداز سے مقام مرتبہ اللہ کے ہاں ایک مومن بندے کا ہے، جس انداز سے اللہ رب العزت محبت اور پیار کرتے ہیں ایک مومن بندے سے، کمن کان فاسقا، کیا وہ فاسق کی طرح ہو سکتا ہے؟ آیت کی اینڈنگ کی فرمایا لا یستوون، کسی صورت بھی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، دو الگ قومیں ہیں، دو الگ نظریات ہیں۔ یہی سوچ بنی تھی بر صغیر کے اندر، جب ایک الگ ریاست بنانے کی بات چلائی گئی تو یہی اصل نظریہ تھا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ قومیں ہیں، دونوں اپنی سوچ کے اعتبار سے، اپنے عقائد کے اعتبار سے، اپنے نظریات کے اعتبار سے، رسم و رواج کے اعتبار سے، اٹھنے بیٹھنے چال چلن کے اعتبار سے بالکل بھی لا یستوون، برابر نہیں ہے، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ اس لیے دونوں کے لیے ایک الگ جو ہے وہ ریاست بنی جائے، دونوں کے لیے الگ جگہ کا انتظام کیا جائے، جہاں اپنے اپنے نظریات اور اپنے اپنے عقیدوں اور اپنے اپنے رسم و رواج کے مطابق زندگی گزار سکیں۔
یہی بات اللہ نے سمجھائی قرآن میں، فرمایا قل هل يستوي الاعمى والبصير، اندھا اور بینا برابر ہو سکتے ہیں؟ اندھا سے مراد کافر اور بینا سے مراد مومن۔ فرمایا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا علم والے اور لا علم دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ اب یہ دلائل کس چیز کی آ رہے ہیں؟ دو قومی نظریے کے، اور یہی بات اللہ نے سورہ حشر میں بیان فرما دی، اور یہیں پہ بات ختم کرتے ہیں، آگے لے کے چلتے ہیں۔ لا يستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب النار اور اصحاب جنت دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ سر یہ ہے دو قومی نظریہ، اور یہاں آپ حیران ہوں گے یہ بات سن کے کہ اللہ رب العزت نے اسی دو قومی نظریے کو سمجھانے کے لیے ایک پوری سورت نازل کر دی۔ اس پوری سورت کے اندر جو ہے وہ صرف اسی نظریے کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کون سی سورت ہے؟ سورۃ الکافرون۔ ماشاءاللہ، اللہ آپ کے علم میں برکت دے۔ کفار آئے رسول اللہ کے پاس اور آ کے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہر طرح سے ناکام ہو گئے نا کہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، ان کی تحریک جو ہے وہ اسلامی تحریک بڑھتی چلی جا رہی ہے، تو پھر سودے بازی کرنے لگے، کچھ لو اور کچھ دو کی بنیاد پہ سودے بازی کرنے لگے رسول اللہ سے۔ کہتے ہیں آپ ایسا کر لیں، ہمارے ساتھ ٹائم طے کر لیں، ایک ہفتہ، ایک مہینہ، ایک سال، جتنا آپ چاہیں آپ ہمارے خداؤں کی پوجا کرتے رہیں، اور اتنی دنانیاں ہم آپ کے جو ہے وہ رب کی عبادت کر لیا کریں گے، تو مل بیٹھ کے رہتے ہیں۔ یہ کیا اختلاف میں رکھا ہے، آپس میں ضد میں کیا رکھا ہے؟ تو اللہ رب العزت نے دو قومی نظریے کو سمجھانے کے لیے کہ دو الگ قومیں اکٹھی نہیں رہ سکتی، اللہ نے سورہ کافرون نازل کر دی۔ فرمایا قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں تمہارے رب کی عبادت کروں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں تمہاری مورتیوں کو پوجوں، میں تو نظریہ لے کے آؤں لا الہ الا اللہ، اس نظریے کی بنیاد پہ میں نے زندگی گزارنی ہے اور امت بنانی ہے، انقلاب برپا کرنا ہے۔ اگر میں نے تمہارے ساتھ سودے بازی کر لی، دو قومی نظریے کو میں نے جو ہے وہ پیچھے پھینک دیا، تو میرا نظریہ ختم ہو جائے گا، میری بعثت کا مقصد ہی ختم ہو جائے گا۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، یہ بار بار تاکید کی اور اینڈ پہ کلین چٹ دے دی، لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِين، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین، میرا سلام ہے تمہیں، تم الگ قوم ہو، میں الگ قوم ہوں، ہم دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ یہی سوچ تھی، یہی نظریہ تھا بر صغیر کے اندر۔ مسلمان الگ قوم ہے، ہندو الگ قوم ہے، ایک جو ہے وہ گائے کی پوجا کرتا ہے، گائے کو اپنی ماں کہتا ہے، اور دوسرا گائے کو اللہ کے نام پہ ذبح کر رہا ہے، دونوں اکٹھے کیسے رہ سکتے ہیں؟ دونوں کے نظریات بالکل مختلف ہیں، دونوں کی سوچیں بالکل مختلف ہیں، دونوں کے رسم و رواج بالکل مختلف ہیں۔ تو یہ وہ نظریہ تھا جس کی بنیاد پہ دونوں قومیں جو ہیں وہ الگ ہوئیں۔ اب اس نظریے کی بنیاد پہ، یہ نظریہ تو بن گیا، اللہ نے ہمیں دے دیا، اس نظریے کی بنیاد پہ کرنا کیا ہے؟ یہ کرنے کو سمجھایا تھا ابراہیم علیہ السلام نے۔ ابراہیم علیہ السلام کی یہ بات آپ پلے سے باندھ کے لے جائیے، آج کے جمعے کا پیغام ہے، اگر آپ نے دو قومی نظریے کو سمجھنا ہے۔ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 میں ابراہیم علیہ السلام نے جس انداز سے دو قومی نظریے پر طرز عمل اپنایا ہے وہ بیان کیا گیا۔ فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ، لوگوں تمہارے لیے نمونہ ہے، آئیڈیل ہے ابراہیم علیہ السلام، رول ماڈل ہے ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ماننے والے۔ کب رول ماڈل بنے؟ اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم تم سے بری ہیں، لا تعلق ہیں، ہم تمہارے ساتھ بھی لا تعلق کا اظہار کرتے ہیں، اور تمہارے ان معبودوں سے بھی جن کی تم پوجا کرتے ہو، جن مورتیوں کی تم پوجا کرتے ہو، ہمارا ان معبودوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا تمہارے ساتھ بھی کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرمایا کہ ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی، عداوت اور بغض ہمیشہ کے لیے قائم دائم ہو گیا، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم اللہ اکیلے پر ایمان نہ لے آؤ۔ یہ اصل بنیاد ہے دو قومی نظریے کی، کہ دو قومی نظریہ ہے، اس کی بنیاد پہ ہم سب مسلمان ہیں، چاہے وہ ہندی ہو، چاہے وہ سندھی ہو، بلوچی ہو، افغانی ہو، کیسا بھی ہو، لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ کھڑے ہیں، ہم سب ایک ہیں، کوئی بارڈر کی تفریق نہیں ہے، کوئی نسل کی تفریق نہیں ہے، کوئی زبان کی تفریق نہیں ہے،
کوئی رنگ کی تفریق نہیں ہے۔ اگر تفریق ہے تو اس بنیاد پہ جو ابراہیم علیہ السلام نے سمجھایا، تفریق ہے تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ہے۔ فرمایا کہ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہم تمہارا انکار کرتے ہیں، تمہارے معبودوں کا بھی انکار کرتے ہیں، اور ہمیشہ کے لیے ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی قائم رہے گی، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، جب تک کہ تم اللہ اکیلے پر ایمان نہ لے آؤ، پھر تم ہمارے ساتھ ہوگے، ہمارے بھائی ہوگے، لیکن جب تک جو ہے وہ تم مسلمان نہیں ہو، ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہی روح پھونکی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام میں۔ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بدر کے موقع پہ قیدیوں کو جو ہے وہ کفار کے قیدیوں کو باندھا جا رہا ہے، تو اپنا سگا بھائی مصعب بن عمیر کا اس کو مسلمان باندھ رہے ہیں، تو جب اپنا بھائی سگا بندھا ہوا دیکھا نا تو مسلمانوں سے کہنے لگے میرے بھائیوں اس کو ذرا کس کے باندھو، اس کی ماں بڑی مالدار ہے، زیادہ فدیہ دے گی۔ تو وہ اچانک سے دیکھنے لگا، مصعب میرے بھائی میرے ماں جائے، تم یہ بات کر، تم تو ایسا نہ کہتے، تم تو میرے ماں جائے ہو، تم نے ایسے کیوں کہا کہ تم میرے بھائی نہیں ہو، میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میرے بھائی وہ ہیں جنہوں نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ یہ ہے دو قومی نظریہ کی بنیاد۔ تفریق ہے تو لا الہ الا اللہ، دوسری تیسری تفریق کوئی نہیں، دوسرا تیسرا رشتہ کوئی نہیں، دوسرا تیسرا ناطہ کوئی نہیں۔ اللہ قیامت کے دن بلائیں گے، این المتحابین فیہ این المتزاورین فیہ، کہاں ہیں وہ لوگ جو پہلی صف میں نمازیں پڑھتے تھے، یہ نہیں کہیں گے۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو روزے رکھتے تھے، کہاں ہیں وہ لوگ صدقہ کرتے تھے، نہیں، اللہ کہیں گے این المتحابین فیہ، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری خاطر ایک دوسرے سے تعلق بناتے تھے۔ الحب فی اللہ والبغض للہ، جن کی محبت بھی اللہ کے لیے ہو، جن کے کسی کے ساتھ نفرت بھی ہوتی تھی تو اللہ رب العزت کے اصول و ضوابط کے مطابق۔ تو یہ دو قومی نظریہ ہے، یہ وہ رشتہ ہے لا الہ الا اللہ کا کہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ افریقہ سے آئے ہوئے حبشی غلام ہیں، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینے سے لگایا، اور ابو جہل اپنے خاندان کا ہے، قریشی ہے، اور بدر کے مقام پہ اس کی گردن جو اپنے ہاتھوں سے کاٹی۔ یہ فرق کس چیز کا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یہ لا الہ الا اللہ کا فرق ہے۔ صہیب روم سے آئے، سلمان فارس و ایران سے آئے، ان کو نبی اسلام نے اپنے پاس بٹھایا، اور ابو لہب جو سگا چچا ہے اس کے بارے میں کیا کہلوا دیا؟ تبت یدا ابی لہب وتب۔ یہ تفریق دو قومی نظریے کی بنیاد پہ ہوئی، اور یہ تفریق جو ہے وہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ہوئی۔ اور یہی بات کی تھی بانی پاکستان محترم قائد محمد علی جناح نے مسلم لیگ کے اجلاس میں 1943 میں، اس نے کہا تھا کہ وہ کون سا رشتہ ہے جس سے منسلک ہو کے مسلمان ایک جسم کی مانند ہو سکتے ہیں، وہ کون سی چٹان ہے جس پر پوری امت مسلمہ کی عمارت استوار ہو سکتی ہے، اور وہ کون سا لنگر ہے جہاں پہ پوری امت مسلمہ کی کشتی محفوظ ہو سکتی ہے۔ وہ چٹان، وہ رشتہ، وہ لنگر اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے، اور توحید کا کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ ہم سب مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ اس نے کہا ہماری کتاب ایک، ہمارا رسول ایک، ہمارا رب ایک، اس لیے پھر ہم امت بھی ایک ہیں۔ یہ بات اس نے کی تھی۔ یہ وہی دو قومی نظریے کی بنیاد ہے، اور یہ وہاں سے چلی آ رہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت دی ان کو اور ان کی تعلیم کی۔ اب آگے چلیے، اس نظریے کی بنیاد پہ جہاں بھی دو قومی نظریہ ہوگا وہاں پہ آزادی حاصل کرنا، بٹوارا ہونا، تقسیم ہونا، دو قوموں کو الگ کرنا، یہ لازمی اور حتمی ہوتا ہے۔ جہاں پہ بھی یہ دو قومی نظریہ ہوگا، کہ جہاں پہ اس دو قومی نظریے کی وجہ سے زندگی دو بار ہو چکی ہے، دو الگ الگ قومیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی بعثت کا مقصد بھی یہی دو چیزیں تھیں۔ ایک مقصد تو جس کے لیے تمام انبیاء آئے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے کسی بھی نبی کو بھیجا ہے تو صرف اس مقصد کے لیے، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی بندگی کرو، لا الہ الا اللہ کے لیے۔ یہ ایک مقصد تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا۔ دوسرا مقصد بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دلانا، کیونکہ وہاں بھی دو قومی نظریہ بن گیا تھا۔ ایک فرعون ہے جو اپنے آپ کو رب کہہ رہا ہے اور ظلم کرتا ہے، غلام بنائے ہوئے بنی اسرائیل کو، اور بنی اسرائیل اس وقت کی امت مسلمہ تھی۔ آج تو ان کی وہ حالت نہیں ہے، لیکن اس دور میں تو امت مسلمہ تھی نا، اللہ کی ہاں لاڈلی امت تھی اس وقت۔ تو اللہ رب العزت نے اس قوم کی آزادی کے لیے کہ جہاں دو قومی نظریہ بن چکا ہے، ایک نبی کو مبعوث کیا، اور انہوں نے آ کے فرعون سے خطاب کیا تھا، ان عبدت بنی اسرائیل،
کس لیے آئے ہو؟ کہا تمہیں توحید کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں۔ اور کس لیے آئے ہو؟ کہا انا عبدت بنی اسرائیل، تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا ہے، ان کو آزادی دلانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ وہ دو مقصد تھے کہ جس کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا۔ تو معلوم ہوا کہ جس طرح توحید ایک بنیادی مقصد ہے، اللہ کی بندگی ایک بنیادی مقصد ہے، اسی طرح بندوں کی غلامی سے نکل کر اللہ کی بندگی اور غلامی میں آنا یہ بھی ایک بنیادی مقصد ہے۔ اسی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، نبی بن کر آئے۔ پھر ہوا کیا؟ 10 محرم کو اللہ رب العزت نے آزادی دی، فرعون کے چنگل سے آزادی ملی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یثرب تشریف لائے، آپ نے یہودیوں کو دیکھا وہ 10 محرم کو روزہ رکھتے تھے۔ آپ نے پوچھا بھئی کس چیز کا روزہ رکھتے ہو؟ کہا جی یہ وہ دن ہے کہ انجى اللہ موسیٰ و بنی اسرائیل من فرعون، یہ وہ دن ہے کہ جس دن اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون سے آزادی دی تھی۔ یہ ہمارا آزادی کا دن ہے اور ہم جشن آزادی منا رہے، روزہ رکھیں، اور ہر سال ایسا کرتے ہیں، اس دن کو 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم، ہم زیادہ حق رکھتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی، ہم زیادہ قریب ہیں کہ وہ بھی اللہ کی وحی کی تعمیل کرتے تھے، اطاعت کرتے تھے، ہم بھی اللہ کی وحی کے تابع ہیں، ہم زیادہ حقدار ہیں۔ آپ علیہ السلام نے بھی لانچ کر دیا، اعلان کر دیا کہ ہم سب جو 10 محرم کا روزہ رکھیں گے۔ تو یہ وہ پیغام دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت سے کہ جہاں بھی 2 قومی نظریہ ہوگا وہاں پہ آزادی دلوانا، وہاں پہ بٹوارا اور الگ قومیں بنانا یہ لازمی اور حتمی نتیجہ ہوتا ہے، اور بالخصوص کافروں کی غلامی سے آزادی دلوانا یہ تو لازمی ہے۔ اور پھر بر صغیر کی جو حالت تھی، بالخصوص ایسی قوم جو کہ ہندو قوم، اور دنیا کی تاریخ میں روئے زمین پر اگر نظریاتی اعتبار سے بدترین قوم اگر کوئی ہو سکتی ہے تو وہ ہندو قوم ہے، نظریاتی اعتبار سے، کیونکہ ایک ایک گھر میں ہر ایک کا اپنا اپنا ایک بت ہے اور مورتی ہے، لاکھوں کروڑوں بت بنائے ہوئے، رب بنائے ہوئے، اور کس قدر پستی ہے نظریے کے اعتبار سے۔ میاں کا اپنا بت ہے، بیوی کا اپنا بت ہے، اور باپ کا بیٹے کا، اسی طرح بھائی کا بہن کا، گھر میں جتنے افراد ہیں، جتنے کمرے ہیں، ہر ایک نے اپنا اپنا رب رکھا ہوا ہے، اپنی اپنی مورتی ہے۔ اور پھر اس سے بڑھ کے بارش کا الگ خدا، دھوپ کا الگ خدا، خوشی غمی کا الگ خدا، اولاد کا الگ خدا، یعنی نظریاتی اعتبار سے جتنی بھی اگر کوئی ذلت اور پستی ہو سکتی ہے تو اس قوم کے اندر موجود ہے۔ ایسی قوم ہے کہ جو جانوروں کا دودھ نالیوں میں جو ہے وہ بہائیں گے اور ان کا پیشاب پئیں گے۔ تو ایسی قوم سے علیحدگی حاصل کرنا اور ایسی قوم سے چھٹکارا پانا بالخصوص اتنا ہی ضروری بن جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ ہے 2 قومی نظریہ کی بنیاد، کہ آج نظریاتی اعتبار سے ہم انہی کی کاپی کر رہے ہیں، ان کی نقل کر رہے ہیں۔ ہمارے بڑوں نے تو قربانیاں دیں، ہمارے بڑوں نے تو جو ہے وہ اپنے بچوں کو یتیم کرایا، اور عورتوں کی عزتیں جو ہیں وہ نیلام ہوئیں، اس لیے کہ ہم اس قوم سے دور رہیں، ان کے نظریات سے بچیں۔ ہمارا اپنا جو ہے وہ مذہب اسلام ہے، اس کو فالو کریں، اس کے مطابق چلیں۔ لیکن آج ہماری خوشی سے لے کے غمی تک، اور ہماری شادی بیاہ سے لے کے دیگر تقریبات تک جتنا ہندوؤں اور سکھوں کے رسم و رواج ہوتے ہیں، صرف ایجاب و قبول اور مولوی صاحب جو خطبہ پڑھتے ہیں نکاح میں، اس کو نکال دو، باقی سارا ہندوؤں اور سکھوں کا رسم و رواج ہے سارا۔ اس لیے آزادی حاصل کی، پھر تو وہیں رہتے۔ اگر ان کے رسم و رواج کو فالو کرنا تھا، اگر انہی کے طور طریقوں پہ چلنا تھا، ان سے آزادی تو اس لیے حاصل کی تو ہم اپنے مسلمانوں کی الگ ریاست ہو، مسلمانوں کا اپنا مذہب ہے، رسول اللہ کی سنت کے مطابق چلیں، قرآن و سنت کے احکامات کو فالو کریں، اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ اگر انہی کو فالو کرنا تھا، انہی کے رسم و رواج کو زندہ کرنا تھا، انہی کی سنتوں اور طریقوں کو رائج کرنا تھا، پھر وہیں رہتے۔ آزادیاں دلوانے کی کیا ضرورت، قربانیاں دینے کی کیا ضرورت؟ تو یہ وہ منہج تھا، یہ وہ فکر تھا جس کی بنیاد پہ جو ہے وہ مسلمانوں کو الگ ریاست دی گئی۔ اور دنیا کی تاریخ میں 2 ریاستیں ایسی ہیں جو نظریاتی ریاستیں کہلاتی، جو کسی نظریے کی بنیاد پہ بنی۔ ایک مدینہ کی ریاست، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہ رہے ہیں، ظاہر ہے کہ 10 12 سال 13 سال ہو چکے ہیں، ظلم و ستم روا ہے، اور کوئی ایسی صورتحال بن نہیں پا رہی کہ کسی طریقے سے مسلمان اوپر آئیں، مسلمان آزادی سے پھریں۔
تو آخر کیا ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کے لیے ایک الگ جگہ ہونی چاہیے کہ یہاں وہ اتحاد پیدا نہیں ہو رہا، وہ تنظیم پیدا نہیں ہو رہی، وہ فوج نہیں بن رہی مسلمانوں کی، وہ قوت مضبوط نہیں ہو رہی کہ مسلمان جو ہے وہ اب ہاتھ اٹھانے کی کوشش کریں، مسلمان جو ہے وہ اب اٹیک کرنے کی کوشش کریں۔ اس لیے مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا انتظام کیا جائے، مسلمانوں کے لیے ایک الگ جگہ انتظام کیا جائے، وہاں جا کے پھر اپنی جمعیت کو مضبوط کریں، اپنی فوج کو تیار کریں، اپنی ایک مملکت کو تیار کریں، اپنا ایک معاشرہ تشکیل دیں، وہاں پہ پھر پوری تیاری کے ساتھ اٹیک کریں، اور پھر یہ ہے کہ مسلمانوں کو اور اسلام کو غلبہ ملے۔ یہ وہ نظریہ تھا صرف اور صرف لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیعت ہوئی ہے، بیعت عقبہ اولی اور ثانیہ، انصار مدینہ کے ساتھ حج کے دنوں میں، نبی اسلام حج کے دنوں میں حاجی آتے حج کرنے کے لیے، آپ علیہ السلام منی کی چوٹیوں پہ لوگ بیٹھے ہوتے، آپ ان کو تبلیغ کرتے کرتے ایک دن 6 حاجی بیٹھے ہوتے یثرب کے منی کی ایک چوٹی پہ، آپ علیہ السلام نے ان کو تبلیغ دی، ان کو بیان کیا آپ نے، اور اپنے بارے میں سب کچھ بتایا۔ تو یثرب کے وہ خزرج کے لوگ تھے، ان کے دماغ میں وہ ساری کہانی موجود تھی جو یہودی ڈرایا کرتے تھے ان کو، یہودیوں کے ساتھ لڑائی ہوتی تھی خزرجوں کی، اور یہودی کہا کرتے تھے آج تو تم ہمیں مارتے ہو، ایک وقت آئے گا جب اللہ اپنا آخری نبی بھیجے گا، وہ آنے والا ہے اور یثرب میں آئے گا، اس کے ساتھ مل کے ہم تم کو ماریں گے۔ یہ دھمکی دیا کرتے تھے یہودی مشرکوں کو، مدینے والوں کو، یثربیوں کو۔ جب خزرج والوں نے رسول اللہ کی زبانی یہ بات سنی تو وہ تو ایک دوسرے کو دیکھنے لگے، یہ تو وہی نبی ہے، یہ تو وہی ہے جس کے بارے میں یہودی کہتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہودی اس پر ایمان لائیں، آگے بڑھ کے تم جو ہے مسلمان ہو جائے۔ 6 لوگ مسلمان ہو گئے۔ وہ جب مدینے گئے انہوں نے جا کے تبلیغ کی، اگلے سال جو ہے وہ 12 لوگ آ گئے، اور انہوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، ہمیں ایک قاری دیں جو ہماری آپ کے ساتھ تو سال بعد ملاقات ہوتی ہے، اس سے زیادہ ملاقات ہو ہی نہیں سکتی، آپ جو ہے ہمیں کوئی قاری دیں، ایک عالم دیں جو ہماری تربیت کرے۔ نبی اسلام نے موسیٰ بن عمیر کو بھیجا، جنہوں نے 1 سال پورا ان کی جو ہے وہ تعلیم اور تربیت کا بندوبست کیا۔ پھر جب بیعت عقبہ ثانیہ ہوئی ہے، اس وقت انصار مدینہ نے جو تقریباً 72، ایک روایت میں 75 تعداد ہو چکی تھی مدینہ کے مسلمانوں کی، انہوں نے کہا آپ ایسا کریں، اب ہمارے پاس آ جائیں، ہم آپ کے سامنے ہر لحاظ سے تیار ہیں، جو آپ کی شرط ہے ہم آپ کی ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہیں۔ نبی اسلام نے چونکہ بتایا تھا کہ مجھے ہجرت کی جگہ دکھائی گئی ہے جہاں مسلمانوں کی الگ ریاست بننی ہے، اور وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں کھجوروں کے باغات بہت زیادہ ہیں، نام کا نہیں پتہ لیکن کھجوروں کے باغات بہت زیادہ ہیں۔ اور لیکن عربوں میں یہ 2 ہی جگہ تھی جہاں کھجوروں کے باغات بہت زیادہ تھے، ایک تھی سرزمین یمامہ اور ایک تھی سرزمین یثرب، یہ 2 ہی جگہ تھیں، یا تو یمامہ جائیں گے یا یثرب جائیں گے۔ تو یثرب والوں نے کہا کہ ہم 75 لوگ آپ کی خدمت میں تشریف لائے ہیں، آپ ایسا کریں ہمارے پاس تشریف لائیں، اور آپ کے سامنے ایک کوڑا کاغذ رکھتے ہیں، جو آپ کی شرط ہے، جو آپ ہم سے مطالبہ کرتے ہیں ہم پورا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نظریہ رکھا جو اصل نظریہ تھا، جس کی بنیاد پہ ریاست مدینہ بنی۔ آپ نے فرمایا اشترط لربی، میری شرط صرف میرے رب کے لیے ہے، ان تعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ اس رب کی عبادت اور بندگی کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ اس بات پہ اگر میرے ساتھ ایگری کرتے ہو، بیعت کرتے ہو، تو میں تمہارے پاس آ جاتا ہوں۔ اس بنیاد پہ ریاست مدینہ بنی، یہ تھا وہ اصل نظریہ، اور اسی نظریے کی بنیاد پر ہی پاکستان کا وجود بنا، لا الہ الا اللہ، کہ تاکہ اس توحید کو ہم عام کر سکیں، تاکہ اس نعرے کے تحت زندگی گزار سکیں، تاکہ اس کلمے کے تحت اپنی زندگیوں کو، اپنے زاویوں کو درست کر سکیں، اسی نظریے کی بنیاد پہ۔ تو یہ 2 نظریے ہیں۔ اب یہاں پہ آپ نے غور سے ایک بات اور سننی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آزادی حاصل کرنے کے بعد اس نظریے کی پاسداری کی، ہم نے اس نظریے کی بنیاد پہ الگ زمین کا ٹکڑا حاصل کرنے کے بعد اس نظریے کی پاسداری نہیں کی۔ یہاں آپ نے فرق سمجھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مکمل آزادی مل گئی، فتح مکہ کے بعد پوری مکمل آزادی مل گئی، آپ علیہ السلام نے 2 کام کیے۔ سب سے پہلے کہ جو کہ نظریہ تھا لا الہ الا اللہ، اس کو ہی آپ نے آگے چلانا چاہا، اس کو زندہ کرنا چاہا، تو 2 کام کیے سب سے پہلے۔ ایک آرڈیننس جاری کیا اور ایک آپ نے عملی اقدام کیا، 2 باتیں۔ آرڈیننس کیا جاری کیا؟ نبی اسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا، اے علی، جو جہاں جہاں بھی لا تدع تمثالا الا تمستہ، کہیں بھی تمہیں کوئی تصویر بنی نظر آتی ہے نا، اس کو مٹا دو۔ کہیں بھی تصویر بنی نظر آتی ہے اس کو بولیے گا ذرا،
مٹا دو. ولا تدع قبرا مشرفا الا وسویتہ، جہاں بھی کوئی قبر تمہیں اونچی نظر آتی ہے، بلند قبر نظر آتی ہے، اس کو برابر کر دو زمین کی. یہ دو باتیں آپ نے بیان کی ایک آرڈیننس کے اندر. حضرت علی کو بھیج دیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اس مہم کا آغاز کر دیا، اور آپ جہاں بھی کوئی تصویر دیکھتے مٹا دیتے، جہاں بھی قبر بلند دیکھتے اس کو برابر کر دیتے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جتنا بھی شرک کا کاروبار قبر سے چل سکتا ہے اتنا کسی اور چیز سے نہیں چل سکتا، بڑی معذرت سے. اور جتنا بھی شرک کو فروغ تصویر سے مل سکتا ہے اتنا کسی اور چیز سے نہیں مل سکتا. اس لیے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں شرک شروع ہوا تھا تو کس چیز سے شروع ہوا تھا؟ تصویروں سے، کہ ان کے بڑوں کی تصویریں تھیں، شیطان نے ان کی پوجا کرنے پہ لگا دیا. اس لیے نبی اسلام نے سب سے پہلے جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ آزادی حاصل کی ہے، اس نظریے کو زندہ رکھنے کے لیے سب سے پہلا آرڈیننس یہ جاری کیا کہ لا الہ الا اللہ کا تقاضا یہ ہے کہ جس چیز سے شرک کو فروغ ملتا ہے اس چیز کو مٹا دیا جائے، گرا دیا جائے، مسمار کر دیا جائے. یہ آپ علیہ السلام نے نظریے کی بنیاد رکھی. اور پھر یہ ہے کہ پاک سرزمین شاد باد ہے، ترجمان ماضی شان حال ہے، جان استقبال ہے، سب کچھ ہے، لیکن شرک کے اڈے بہت ہیں. کراچی سے لے کے خیبر تک آپ میرے ساتھ چلیں کہ ہم مہینے کی چھٹی لے لیتے ہیں، میں مسجد سے چھٹی لے لیتا ہوں. آپ ایک گاڑی کے اندر جو ہے وسیع پیمانے پہ پیٹرول ڈلوائیں، کراچی سے لے کے خیبر تک آپ تھک جائیں گے. اللہ کی قسم پاکستان میں شرک کے اڈے اور مزار کبھی ختم نہیں ہوں گے، آپ گن ہی نہیں سکتے. تو کیسے آپ نے اس نظریے کی بنیاد رکھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دن تھے، ساری فکر آپ نے چھوڑ دی، کیونکہ تبلیغ کر چکے ہیں. آپ علیہ السلام بار بار آتے، ممبر پہ خطبہ دیتے، آپ علیہ السلام لوگوں کو تنبیہ کرتے ہیں، اے میری امت کے لوگوں، میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا، میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنانا. پھر آتے خطبہ دیتے، آپ کو فکر دامن گیر ہوتی، آپ کو ٹینشن ہوتی، پریشانی لائق ہوتی، میرے ساتھ یہ سلوک نہ ہو، میری قبر پہ لوگ سجدے نہ کریں آگے، میری قبر کے ساتھ یہ نہ ہو، وہ نہ ہو، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو، شرک کے اڈے نہ کھل جائیں. آپ کو بڑی فکر تھی. آپ بار بار آ رہے ہیں، تقریر کر رہے ہیں، واز کر رہے ہیں، کبھی کہہ رہے ہیں لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، اللہ نے یہود و نصارہ پہ لعنت کی ہے، انہوں نے اللہ کے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے. پھر آ رہے ہیں کبھی کوئی تقریر، بار بار وہی بات کر رہے ہیں. لیکن یہاں بات غور کر لیجئے، اگر کسی طرح سجدہ گاہ بنانا، کسی طرح بھی قبر کے اندر یہ میلے ٹھیلے ساری چیزیں لگانا اگر کہیں جگہ پہ جائز ہوتا تو دنیا پہ روئے زمین پہ سب سے مقدس قبر اگر ہے تو رسول اللہ کی ہے. اگر وہاں رسول اللہ نے منع کر دیا تو میرے تیری قبر کے اوپر کیسے ہو سکتا ہے؟ مجھے یہ بات سمجھا دیں. وہاں رسول اللہ نے منع کر دیا کہ کسی صورت بھی ایسا نہ ہو. اور قبر کہاں پہ قبر؟ روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کا ایک ٹکڑا ہے وہ جگہ جہاں پہ وہ قبر ہے. وہاں اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو دوسری جگہوں پہ کیسے ہو سکتا ہے حضرت؟ اس لیے لا الہ الا اللہ کی بنیاد رسول اللہ نے رکھی اور اس کلمے کی پاسداری بھی کی. دوسرے نمبر پہ آپ نے عملی اقدام کیا. ادھر دیکھیے گا، ایک تو آپ نے آرڈیننس جاری کیا، دوسرا عملی اقدام کیا کیا رسول اللہ نے؟ آپ علیہ السلام نے ایک نیزہ ہاتھ میں پکڑا اور آپ کعبۃ اللہ کے اندر چلے گئے جہاں پہ 360 بت پڑے ہوئے تھے. آپ نیزے سے ایک ایک کو مارتے جا رہے ہیں اور گراتے جا رہے ہیں، اور زبان پہ ترانہ کیا ہے؟ جاء الحق وزهق الباطل، حق آ گیا اور باطل چلا گیا. یعنی توحید لا الہ الا اللہ کا مقصد آج پورا ہو گیا اور باطل اور شرک کے جو ہے وہ آج جو ہے وہ سوا اسی سے نام و نشان مٹ گیا. یہ نبی اسلام کا ترانہ تھا. یعنی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ آزادی حاصل کی، پھر اس کو نبی اسلام نے عملی جامہ بھی پہنایا. لیکن ہم نے تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ حاصل کیا، لیکن ہر وہ اقدام کیا جو لا الہ الا اللہ کی مخالفت کرتا ہو. یہی وجہ ہے کہ ذلت اور پستی. اللہ نے تو وعدہ کیا تھا، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض. اللہ نے ایمان والوں سے، عمل صالح کرنے والوں سے وعدہ کیا ہوا. کیا وعدہ؟ ادھر دیکھیے گا، جو لوگ ایمان والے اور عمل صالح کرنے والے ان سے وعدہ ہے، لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم. اللہ رب العزت ان کو ضرور خلیفہ بنائے گا، ضرور حکومت دے گا. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور اللہ ان کے دین کو ضرور غالب کرے گا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور اللہ رب العزت ان کو امن اور سلامتی دے گا. لیکن امن و سلامتی کب ہوگا؟ اینڈ پہ اللہ رب العزت نے 2 لفظ بول کے پورا سلیبس بیان کر دیا. فرمایا یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میری بندگی، میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. اگر یہ
سلیبس اپناتے ہیں تو پھر وعد اللہ الذین پورا ہوگا، اگر سلیبس نہیں اپناتے تو آیت کی اینڈنگ کر دی ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون، جو اس کے بعد لا الہ الا اللہ کا نظریے بنا کے، دو قومی نظریے کے خواب دکھا کے، سب کچھ کرا کے اور عملی اقدام کیا ہے، لا الہ الا اللہ کی مخالفت ہو رہی ہے دن رات، فرمایا فاولئک هم الفاسقون، یہی لوگ وہ فاسق اور فاجر ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج تک ادھر دیکھیے گا، آج تک ہمیں کوئی ایسی قیادت نہیں مل سکی، آج تک کوئی ایسی امارت ہمیں نہیں مل سکی کہ جو لا الہ الا اللہ جو اصل مقصد تھا اس کے فہم کو آگے چلا سکتے ہوں اور ان کو حقیقی فہم آتا ہو۔ کوئی ایسا نہیں مل سکا آج ہمیں۔ 77 سال ہو چکے ہیں حضرت، 77 ایئرز میں ایک بندہ بھی ہمیں نہیں ملا جو ہم پہ مسلط ہو، کرسی پہ بیٹھا ہو اور اس کو لا الہ الا اللہ جو نظریہ پاکستان تھا اس کو فہم ہو، اس کو جو ہے حقیقی سمجھ ہو اور اس کو جو ہے وہ آگے پھیلانے والا ہو۔ بلکہ ہماری بدقسمتی دیکھیے، ہماری محرومی دیکھیے، ہم پہ ایسے لوگ مسلط ہوئے کہ جن کو سورۃ اخلاص قل اللہ احد بھی پڑھنی نہیں آتی، جو کہ قل اللہ احد یہ وہ سورت ہے جو کہ توحید کی عکاسی کرتی ہے، جس کے اندر تذکرہ ہی صرف اور صرف توحید کا ہے۔ لا الہ الا اللہ کا فہم تو اگلی بات ہے، قل اللہ احد نہیں پڑھنی آتی۔ تو کیسے وعد اللہ الذین آمنوا ہوگا؟ کیسے یہ وعدے پورے ہوں گے؟ لا الہ الا اللہ یہ کوئی تلفظ نہیں ہے، لا الہ الا اللہ یہ کوئی چند الفاظ نہیں ہے کہ آپ زبان سے ادا کر دیں گے بس بات ختم ہو جائے گی۔ لا الہ الا اللہ پورا منہج ہے، پورا عقیدہ ہے، ایک پورا نظریہ ہے، ایک انقلابی سوچ ہے، جس کی بنیاد پہ 23 سال میں رسول اکرم نے عرب کے اندر جو اسلام کا ڈنگا بجایا تھا، اسی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ صحابہ نے جو ہے وہ اپنے خون جو ہے وہ قربان کیے تھے، اسی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ نبی اسلام نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے تھے، اسی لا الہ کی بنیاد پہ راتوں کی نیندیں قربان کی تھی اور طائف میں پتھر کھائے تھے، اسی لا الہ الا اللہ ہم اپنی زبان سے ادا کر کے بس سمپل چل مسئلے کوئی نہیں ہے، لیکن اس لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ کتنی قربانیاں ہیں، کتنے خون شامل ہیں، اس کی طرف ہماری توجہ ہی نہیں جاتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج تک ہمیں قیادت کیوں نہیں مل سکی؟ نبی اسلام کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا ان الخیر لا یاتی بشر، خیر کبھی بھی شر کے رستے سے نہیں آتی۔ ایک رستہ برا ہے نا، اس برے رستے سے کبھی خیر نہیں آ سکتی۔ ہمیں آج تک وہ ایسی قیادت یا امارت نہیں مل سکی جو لا الہ الا اللہ کا فہم رکھتی ہو اور اس کے لیے تبلیغ کرتی ہو، اس کے لیے جانیں قربان کرتی ہو، اس کے لیے جو ہے وہ ایک مہم چلاتی ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے جب بھی قیادت حاصل کی ہے تو شر کے طریقے سے، جمہوریت کے طریقے سے۔ جمہوریت کا طریقہ اسلام کا طریقہ ہے ہی نہیں ہے، سرے سے نہیں ہے۔ جب آپ قیادت کو لا رہے ہیں غیر اسلامی طریقے سے، غیر اسلامی طریقے سے آئی ہوئی قیادت کیسے اسلام کو فروغ دے گی؟ مجھے یہ بتا دیں۔ غیر اسلامی طریقے سے قیادت آئی ہے اور وہ کیسے اسلام کو فروغ دے گی؟ ظاہر ہے کہ جس طریقے سے جمہوریت کی آئی ہے اسی طریقے سے معاشی نظام آئے گا، اسی طریقے سے تعلیمی نظام آئے گا، اسی طریقے سے سیاسی نظام آئے گا، اسی طریقے سے عدالتی نظام آئے گا، اسی طریقے سے دیگر جو نظام آئیں گے۔ اس لیے ان الخیر لا یاتی بشر، اسی لیے جن لوگوں نے خواب دیکھے تھے نا نظریہ پاکستان کے، ان لوگوں نے یہ بات کہی تھی، اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ تم ہر چیز میں یہود و نصارہ کو دیکھتے ہو، تم یہود و نصارہ کو کیوں دیکھتے ہو؟ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نسب پہ انحصار، قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تیری۔ آپ کی جو جمعیت ہے وہ مذہب سے ہے، لا الہ الا اللہ۔ ان کا جو نسب ہے، ان کا جو معاملہ ہے وہ ملک و نسب کے اوپر ہے، آپ مذہب کے اوپر ہے۔ یہ آزادی ملی ہمیں تو اس آزادی کا مقصد کیا تھا؟ اللہ کی غلامی کی جائے۔ آزادی کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ہم جو ہے وہ اپنی خواہشات کی غلامی کریں، آزادی کا مقصد یہ نہیں تھا کہ غیروں کی نقالی کریں، ان کی غلامی کریں، وہ تو غلامی وہیں پہ بھی ہو رہی تھی۔ آزادی ملی اس لیے کہ اللہ کی غلامی کریں، ایاک نعبد و ایاک نستعین کا جو مفہوم ہے وہ ہم پورا کر سکیں۔ ادھر دیکھیے گا، جو بندہ آج اللہ کی غلامی کرتا ہے، ربی بن حراش جب گئے تھے نا قادسیہ کی جنگ میں اور کافروں نے کہا تھا کدھر آئے ہو، کیا منشور ہے تمہارا، کس لیے آئے ہو؟ تو ربی بن حراش رضی اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت بات کہی تھی۔ اس نے کہا ہمارا ویژن یہ ہے، ہمارا طور طریقہ یہ ہے، ان نخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر بندوں کے خدا کی غلامی میں دے دیں، بندوں کے رب کی غلامی میں دیں۔ ہمارا ویژن یہ ہے، ہمارا منہج یہ ہے۔ اور پھر جو شخص اس انداز سے زندگی گزارے گا اس کے ساتھ اللہ کا وعدہ یہ ہے، اس کے ساتھ اللہ رب العزت نے یہ وعدہ کیا ہے، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ قیامت کا دن ہوگا، جنت میں
تم جاؤ گے اور جنت میں چاہت تمہاری ہوگی، عطا ہماری ہوگی، کیونکہ دنیا میں تم نے ہماری اطاعت کی ہے، ہماری غلامی کی ہے، ہمارے اشاروں پہ چلے ہو، آج جنت میں تم اشارہ کرو گے، ہم اس کی تعمیل کریں گے۔ لیکن جن لوگوں نے اپنی جو ہے وہ منمانی کی، اپنی آزادی سے رہے، اللہ کی غلامی کو قبول نہ کیا، ان کے ساتھ معاملہ کیا ہوگا؟ خذوہ فغلوہ، اس کو پکڑو اور اس کو جکڑو، ثم الجحیم صلوہ، پھر اس کو جہنم میں پھینکو، ثم فی سلسلۃ ذرعھا 70 ذراعا فاسلکوا، اس کو ایسی زنجیروں میں جکڑو جن کی لمبائی 70 ہاتھ ہے، ان زنجیروں میں جکڑ کے جہنم میں ڈالا جائے گا کہ دنیا میں آزادیوں سے پھرتا تھا۔ اس نے اللہ کی غلامی قبول کرنا سیکھا ہی نہیں ہے۔ آج آپ یہ نعرے لگاتے ہیں حضرت پاک سرزمین اشاعت آباد، اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کب ہوگا؟ کبھی دیکھا آپ نے؟ کبھی سوچا اس پہ؟ یہ پاک سرزمین اشاعت آباد کب ہوگا؟ کشور حسین اشاعت آباد جو بولتے ہیں یہ کب ہوگا؟ تو نشان عزم عالی شان یہ کب ہوگا؟ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ مرکز یقین اشاعت آباد یہ کب ممکن ہوگا؟ کب ہمیں دیکھنے کو نصیب ہوگا؟ قوت اخوت عوام، قوم، ملک، سلطنت پائندہ تابندہ بعد کب ہوگا؟ یہ رہبر ترقی و کمال کب ہوگا؟ یہ اسی دن ممکن ہوگا جب آخری لائن پوری کریں گے، سایہ خدائے ذوالجلال، جب اس ذوالجلال کے سائے کے تلے، اس کی رحمت کے سائے تلے، اس کے قوانین کے سائے تلے، اس کے حکامات کے سائے تلے زندگی گزاریں گے، پھر پاک سرزمین اشاعت آباد ہوگا۔ آپ پاک سرزمین اشاعت آباد کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، سایہ خدائے ذوالجلال ہے ہی کوئی نہیں، تو پھر مرکز یقین اشاعت آباد بھی نہیں ہوگا، رہبر ترقی و کمال بھی نہیں ہوگا۔ یہ تب ہوگا جب آپ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کریں گے، جب آپ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور اتباع کریں گے۔ اللہ نے تو داؤد علیہ السلام کو کہا تھا کہ آپ کو بادشاہ ملی ہے، انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا، اب آپ نے ایک کام کرنا ہے، فاحکم بین الناس بالحق، آپ حق کے ساتھ اللہ کی نازل کردہ وحی کے ساتھ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کریں، ولا تتبع الہوی فیضلک عن سبیل اللہ، اور آپ لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے گا، وگرنہ آپ اللہ کے رستے سے بھٹک جائیں گے۔ تو یہ وہ پیغام تھا جو آج کے خطبہ میں ہم آپ کو دینا چاہتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔